میرے محبوب لو ہم بتلاتے ہیں یہ تو 10 عیبوں کا مجموعہ ہے، تو آخری عیب قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو حرامی ہے. اب یہ دشمن تھا، اور آپ اسلام کے دشمن 2 قسم کے تھے، نظریاتی دشمن، اخلاقی دشمن. یہ نظریاتی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا، اس لیے اس نے گالی بھی بکی تھی. آپ نے فرمایا ذرا آیا اب میں میرے رب نے آیت اتاری ہے کہ کیا کہیے، تو سنتا رہا. آخری جب آیت سنی نا اس میں آخری یہ تھا کہ یہ حرامی بھی ہے، تو اس کو فوراً ماں کے پاس گیا، ماں کو کہا ماں میرا ابا کون ہے؟ اس نے کہا مغیرہ. کہنے کے پہلے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن مسلمانوں کے قرآن نے کہا ہے کہ میرا ابا وہ نہیں ہے. یہ کافر کو یقین تھا کہ قرآن نے جو کہا وہ سچ کہا. یہ کافر تھا، بڑا کافر. پہلے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا. اب دیکھو نا، ایک بالغ آدمی سردار تھا قریش کا، کوئی گیا گزرا نہیں تھا، سردار کھڑپین قریش میں تھا، جو لیڈنگ پوزیشن میں تھے نا، یہ ان قریش میں تھا. یہ باپ بھی تھا اس وقت، اور اس نے جا کے اپنی ماں کو کہہ دیا میرا باپ کون ہے. یہ سوال کرنا قرآن پر ایمان لانے کی کتنی بڑی گہری دلیل ہے. اچھا تیسری بات کو سنا. ابو لہب نے علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ. اس پہ آیات کریں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس پہ لبیب ایک شاعر تھا، اس نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں یہ کلام سچا ہے سچا ہے. کہاں؟ تو کہتے محمد کا قرآن یہ کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اگر تو مسلمان ہو گیا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ تو قرآن نے کہا کہ ابو لہب تو برباد ہو گیا. تو کہ یار تو مسلمان ہو گیا تاکہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ تو جو کہتا تھا تیرا قرآن آسمانی ہے، جو کہتا ہے حرف آخر ہوتا ہے. لو ابو لہب مسلمان ہو گیا، تیرا قرآن باقی کہاں رہا؟ اس نے کہا پہلے ہو جاتا لیکن اب نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن نے مجھے کہہ دیا. یہ میں کافروں کا ایمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مومنین کا ایمان عرض نہیں کر رہا. اس قرآن سے فیض لینے کے لیے پہلی شرط ہے قرآن پر ایمان لانا. ہم سوچیں کہ ہم ان جذبات سے لبریز ہو کر قرآن کی وقت گردانی کرتے ہیں. ہم نے کبھی قرآن ان صفات سے متصف ہو کے پڑھا؟ تو قرآن کھولنے سے پہلے اللہ کی عظمت کو اجاگر کیا، پھر قرآن پڑھتے ہی ایک دیہاتی سریتی کا آدمی قرآن پڑھا نہیں تھا تو قرآن مجید کی کھولتا، قرآن نہیں پڑھتا، ایک سطر پہ ہاتھ کہتا اے بھی سچ ہے، پھر نیچے پڑھتا اے بھی سچ ہے. نہ عربی پڑھ سکتا نہ ترجمہ آتا، لیکن اس کا یقین تھا کہ جو یہ قرآن ہے نا وہ سچ ہے. اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے. مرا تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی، کیوں کہ اس نے میرے قرآن کی صداقت پہ گواہی دی. تو اس صفت سے اللہ کے واسطے قرآن کو ہم پڑھا کریں. مقدار کے چکر میں نہ پڑھیں، معیار رکھیں. معیار تھوڑا پڑھیں، ایمان کے ساتھ پڑھیں. روایتی ایمان نہیں، ایک فقہی ایمان ہوتا ہے، ایک قرآنی ایمان ہوتا ہے. فقہی ایمان تو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مومن ہیں. قرآن یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ایمان لاؤ. قرآنی ایمان ان چیزوں کا نام ہے. ان صفات سے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن اپنا دامن سرکائے گا، اپنے معجزات عطا کرے گا، اپنا نور منتقل کرے گا. ان صفات کے بغیر پڑھیں گے کام نہیں بنے گا. تو پہلی چیز ہے قرآن کو ہم پڑھیں تو ایمان کے ساتھ پڑھیں. اس سے تک یہ پہلی چابی ہے، پہلی چابی. دوسری چابی ہے قرآن کی تلاوت کریں. تلاوت ورتل القرآن ترتیلا. اچھا تلاوت وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، تلاوت 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے کریں. یتلونہ حق کا تلاوت ہی قرآن مجید میں آتا ہے، وہ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ایمان لیں 2 طریقوں پر پہلے میں عرض کر چکا. تلاوت کریں 4 چیزوں کی شرائط کو سامنے رکھ کر. پہلا ہے تلاوت روزانہ کریں. روزانہ. میں نے ایک دوست سے پوچھا کیا تاریخ ہے، تو میں نے 24. میں نے کہا پکی بات ہے، کہاں؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا میرا 24واں پارا ہے آج، اور میں روزانہ ایک پارا پڑھا کرتا ہوں. میں پاروں کے اعتبار سے اپنی تاریخ بتلایا کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں روزانہ کی تلاوت. آپ علیہ السلام کے پاس طائف کے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. حضرت انس نے دستک دی کہ جی طائف کے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں. آخر میں انہیں کہو میری آج کی تلاوت باقی ہے، میں وہ تلاوت مکمل کر کے پھر باہر آؤں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب روزانہ تلاوت کیا کرو. ہمارے تو مہینوں گزر گئے اور حافظ کے لیے 3 پارے
کم از کم اور عام آدمی کے لیے 1 پارہ روزانہ کی تلاوت ضروری ہے. 1 سے کم کریں گے تو قرآن اپنی نعمتوں کے دریچے نہیں کھولے گا. روزانہ پڑھیں قرآن, تلاوت کریں. تلاوت میں پہلی چیز روزانہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے, وقت مقرر کر لیں. کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ قرآن رہ جائے. امام شافعی رحمہ اللہ اس عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے, فجر تک ایک مکمل کر لیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے, ایک دن کو, ایک رات کو, ایک تراویح میں. نابالغ آدمی جس طرح بلوغت کے بعد کے زمانے کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوتا, گنہگار لوگ نیک لوگوں کی برکات کو سن کر عجیب حیران ہو جاتے ہیں. یہ کیسے تھا؟ جب اس وادی میں اتریں گے یہ کیسے تھا سمجھ آ جاتا ہے. اکثر کرامات کا انکار گنہگار کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو کر نہیں سکتا, تو کیسے کرے؟ تو جو دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہے اس وادی فرقار میں ہوتا ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا, ہو جاتا ہے ایسا. تو تلاوت روزانہ کریں. نہیں پارا کر سکتے آدھا کر لیں. والدین اللہ کے واسطے جس طرح بچوں سے ہوم ورک پوچھتے ہیں نا, اسکول کا کام کیا, اللہ کے واسطے پوچھا کریں. آج بچہ 27 تاریخ ہے, میرے بیٹے کے 27 پارے مکمل ہو گئے. آج نہیں ہوئے تو بیٹا یہ تو مناسب نہیں ہے, روح کو غذائی نہیں ملی, روح کمزور ہو جائے گی, جسم غالب آ جائے گا, گناہ پہ آمادہ ہو جائے گا. روزانہ تلاوت کریں. پہلی بات تلاوت میں چھوڑے مت. امام الانبیاء علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب روزانہ کرو, تو ہم قرآن. امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے, خواب میں ایک آواز آئی, آپ نے پوچھا کون کا؟ میں تیرا اللہ ہوں. تو پھر اللہ یہ بتلا کہ میں تیرا انتہائی قریب ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو آواز آئی روزانہ قرآن پڑھا کر. کیا سمجھ کے یہ بغیر سمجھے کہ جیسے بھی پڑھ میرے قریب ہو جائے گا. بڑے بڑے لمبے وظائف بے شک نہ کر سکیں لیکن قرآن سارے وظائف کی کمی پوری کر دے گا. روزانہ کریں. تلاوت میں 4 باتیں. پہلی بات روزانہ کریں. دوسری بات تجوید کے ساتھ کریں. تجوید ایک علم ہوتا ہے. انگریزی وہ اچھا لگتا ہے جو انگریزوں کے طریقوں پہ بولے. اردو وہ اچھا لگتا ہے جو لکھنؤ کے انداز پہ بولے. فارسی وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو ایرانیوں کے انداز پہ بولے. قرآن اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو حضور کے طریقے پہ پڑھا جائے. امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے پر پڑھنے کا نام تجوید ہے. یہ نہیں کہ انگریزی میں, پنجابی میں انگریزی بولیں تو عجیب لگے گا, اور پنجابی میں قرآن پڑھیں تو گناہ کبیرہ ہے. مثلا میں نے آپ کے ذکر پڑھا قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, یہ میں نے پنجابی میں قرآن پڑھا. اس کا معنی ہے کھا جاؤ اس اللہ کو جو ذلیل ہے. یہ میرے پنجابی میں تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کے قرآن کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ میں نے پنجابی میں پڑھا. اس کا معنی ہے ساری بربادی اس اللہ کے لیے جو دکھوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے پنجابی میں بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے کا معنی. ہم ہر علم کو سیکھتے ہیں, قرآن کو سیکھیں. تو 12-14 حرف ہیں, علماء کے پاس جائیں, قراء کے پاس جائیں, وہ سیکھ لیں. 1 مہینہ لگتا ہے بمشکل قرآن کو صحیح کرتے ہوئے. 1 مہینہ لگتا ہے, اور مہینہ بھی پورا نہیں, 1 گھنٹہ روزانہ. تو وہ سیکھیں. نہیں سیکھیں گے تو کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. میں بوڑھا ہو گیا تھا, زبان موٹی ہو گئی تھی, تو کوشش کرو نہ سیکھ سکے, مرنے کے بعد صحیح لوگوں نے اٹھا دیے جائیں گے. گھڑی کے بعد میں آ کے آدمی حفظ کرنا چاہتا ہے, نہیں ہوتا. حفظ کرتا رہتا, نہیں ہوتا. اب تک کہ فاتحہ بھی نہیں کر سکتا حفظ, لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. مرنے کے بعد اللہ حفاظ میں کھڑا کر دیں گے. نیت عمل کی کمی کو پورا کر دیتی ہے اللہ کہتے ہیں. قرآن کو صحیح کریں, پنجابی میں نہ پڑھیں. پنجابی والا قرآن لعنت کرتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کریں. پہلی چیز روزانہ. ڈاکٹر کہتے ہیں نا صبح دوپہر شام, وہ کیوں کہتے ہیں کہ بیماری کی جڑیں مضبوط ہیں, 3 ٹائم گولیوں کے ذریعے جڑوں پہ حملہ کرو پھر جڑیں اکھڑیں گی. ہمارے اندر گناہ کی جڑیں مضبوط ہیں, روزانہ قرآن پڑھیں پھر گناہ کی جڑیں ہلے گی, ورنہ گناہ کا شجر خبیثہ بڑی جڑیں پکڑ چکا ہے دل کے آنگن میں. روزانہ پڑھیں, تجوید سے پڑھیں اللہ کے لیے. اور تیسرا ہے ترتیل. ترتیل ورتل قرآن ترتیلا. اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا کہ میرے محبوب قرآن ترتیل سے پڑھا کرو. یہ وہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے وہ بات عرض کر رہا ہوں. ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین ٹھہر جاؤ, الرحمن الرحیم ٹھہر جاؤ, مالک یوم الدین ٹھہر جاؤ. ابن عباس کہتے تھے سورہ قاریہ اور سورہ زلزال ترتیل سے پڑھوں
یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بغیر ٹھہرے تیزی کے ساتھ بقرہ اور عمران پڑھ جاؤں. ایسا پڑھو. اللہ مقدار چاہتا ہے, معیار چاہتا ہے, مقدار نہیں چاہتا. اللہ کے یہاں کوالٹی ہے, کوانٹٹی نہیں ہے. یہ گنتی کے چکر میں مت پڑھیں. 1000 دفعہ تو میں نے تسبیح کھینچنی ہے, اس چکر میں نہ پڑھیں. قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن ثقلت موازینہ. قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے. 1000 کے چکر میں نہ پڑھو, 100 رکھو لیکن مردوں کی طرح پڑھیں. اس لیے بتایا کہ میرے صحابی کے جو کی مٹھی قیامت والے دن بعد کے آنے والے ہمالیہ پہاڑ کے سونے کے برابر خرچ کرنے سے وزنی ہوگی. ان کا سونا معیار اتنا نہیں ہوگا, صحابی کے جو کی مٹھی معیاری ہوگی. اگر مقدار کے چکر میں پڑ جاتے تو تابعین کی نیکیاں بڑھ جاتی. کوئی صحابی نہیں ہے جس نے ہر صحابی نے حج کیا ہو. کوئی صحابی نہیں, ہر صحابی حافظ نہیں ہے. ہمارے حافظ ہیں, ہمارے یہاں 50% حج کرنے والے لوگ ہیں. اگر مسئلہ گنتی پہ آتا تو تابعین کی جنت صحابیوں سے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو اعمال زیادہ کیے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, گنتی کے چکر میں مت پڑھنا, معیاری. تو تیسری چیز ہے ترتیل. ترتیب کے ساتھ تلاوت ویسے نہ کریں, روزانہ تجوید, ترتیل. اور چوتھی چیز ہے آداب کے ساتھ. آداب بغیر ادب کے نہ پڑھیں. قرآن مجید اعوذ باللہ کے بغیر نہ مت کھولیں. دونوں ہاتھوں سے پکڑیں, گود میں لے کے بیٹھیں, قبلہ روح ہو کے بیٹھیں, اتحیات کی شکل میں بیٹھیں. مگر جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا ادب اتنا انعام ملے گا. بے ادبی کے ساتھ بڑے بڑے اعمال جلا کے راکھ کر دیے جاتے ہیں. تو خیر میں یہ اس بات کو مختصر کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید سے فائدہ لینے کا فن عرض کر رہا ہوں آپ کو. پہلا ہے ایمان, دوسرا ہے تلاوت, ہے نا. تلاوت 4 چیزوں سے, ایمان 2 چیزوں کا نام ہے. تیسری ہے قرآن مجید کو فائدہ اٹھانے کے لیے, وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا. سمجھ کے پڑھو. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پہلے لوگ قرآن مجید کو ہدایت نامہ سمجھتے تھے, تم برکت نامہ سمجھتے ہو. پہلے لوگ قرآن مجید کو کتاب انقلاب سمجھتے تھے, تم کتاب ثواب سمجھتے ہو. پہلے لوگ قرآن مجید کو نسخہ سمجھتے تھے, تم قرآن کو منتر اور تعویذ سمجھتے ہو. پہلے لوگ رات رات بھر قرآن پہ سوچتے تھے, تم پڑھنے کے چکر میں رہتے ہو, قرآن کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کے لیے 2 ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تفکر, ایک ہوتا ہے تدبر. تدبر ہوتا ہے گہرائی سے سمجھنا, تفکر ہوتا ہے موٹا موٹا سمجھنا. موٹا موٹا تو ہم سمجھیں, تدبر حرام خاص کے بعد بس کا روگ نہیں ہے. کم از کم موٹا موٹا معنی کو سمجھیں. علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. علم کیا ہے, ترى کیا ہے, کیف کیا ہے, یہ تو لوگ تو علماء کے لیے چھوڑیں. لیکن یہ سورہ فیل میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں. یہ موٹا موٹا مفہوم سمجھ لیں, قرآن کو سمجھیں. اور پھر بڑی مشکل کتابیں ہم سمجھ لیتے ہیں, قرآن کو ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ایک کتاب میں نے کہتا میرے بندے تیرے پاس کسی طرح دوست کا خط آتا ہے اور تو راستے پہ چل رہا ہوتا ہے, تو راستہ چھوڑ کے ایک طرف پرسکون مقام پہ ٹھہر جاتا ہے.